ہیرات میں ایک سید فیملی رہتی تھی۔ اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو وہ بیوہ سید جادی غریبی اور فاقوں سے مجبور ہو کر سمرقند کی طرف چل پڑیں۔ وہ بیوہ خاتون سمرقند پہنچیں تو ان کے ساتھ میں ان کی بچیاں تھیں۔ کوئی بیٹا نہ تھا۔ خاتون نے لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ سمرقند میں دو لوگ بہت رئیس ہیں۔ پہلا رئیس مسلمان تھا اور دوسرا رئیس ایک پارسی تھا۔ خاتون نے سوچا کہ پہلے مسلمان کے پاس چلتی ہوں۔ جب وہ رئیس مسلمان کے پاس پہنچی تو خاتون نے اپنی پریشانی انہیں بتائی اور کہا کہ میں سید جادی ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں بہت مجبور ہو کر آپ کے پاس آئی ہوں۔ رئیس مسلمان شخص کہنے لگا، کوئی شجرہ ہے تو دکھاؤ یا کوئی ثبوت دو کہ تم سید جادی ہو۔ وہ خاتون کہنے لگی، میں بہت مصیبت میں آپ کے پاس بڑی امید لے کر آئی ہوں۔ اس مصیبت کے گھڑی میں اپنے ساتھ شجرہ لے کر کہاں پھرتی رہوں میں، مگر اس رئیس مسلمان کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا اور اس نے اپنا دروازہ بند کر لیا۔ بیوہ خاتون نے مجبوراً رئیس پارسی کی طرف جانے کا ارادہ کیا کہ شاید وہاں سے کوئی مدد مل جائے۔ خاتون سید جادی نے اس پارسی کے دروازے پر پہنچ کر اپنی مجبوری بیان کرنے لگی۔ خاتون نے کہا، میں مسلمانوں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں۔ میرے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے۔ اب مجھے یہاں رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ چاہیے۔ پارسی نے یہ سنا تو فوراً رہنے کے لیے ایک گھر دے دیا اور اپنی بیوی سے بولا، چلو ان کی بیٹیوں کو سرائے سے لے کر آتے ہیں۔ مسلمان رئیس جب رات کو سویا تو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ایک محل کے دروازے پر کھڑا ہے اور سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ مسلمان رئیس پوچھتا ہے، یا اللہ جل جلالہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محل کس کا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک ایمان والے کے لیے ہے۔ یا اللہ جل جلالہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی ایک ایمان والا ہوں، یہ محل آپ مجھے عنایت کیجیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو ایمان والا ہے تو گواہ پیش کر، کوئی ثبوت پیش کر کہ تو ایمان والا ہے۔ میری بیٹی تیرے دروازے پر گئی تھی تو نے سید جادی ہونے کا ثبوت مانگا تھا، نے اب تیرے پاس ایمان والا ہونے کا کوئی ثبوت ہے تو پیش کر۔ اس کی آنکھ کھلی تو بہت پریشان ہوا، نوکروں سے پوچھا کہ وہ خاتون سید جادی کدھر گئی؟ تو نوکروں نے بتایا کہ وہ پارسی کے پاس گئی ہے۔ اس رئیس مسلمان نے سردیوں میں جوتے پہنے نہ کپڑے، بس دوڑ لگا دی اور پارسی کے دروازے پر پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ پارسی باہر نکلا تو مسلمان نے کہا، میری مہمان واپس کرو۔ پارسی کہنے لگا، حضور وہ تو اب میری مہمان ہے۔ تو رئیس کہنے لگا، میرا سارا سرمایہ لے لو، میری ساری دولت لے لو، بس میرا مہمان مجھے واپس کر دو۔ پارسی نے روتے ہوئے کہا، حضور بنا دیکھے سودا کیا تھا، اب جب دیکھ چکا ہوں تو ہرگز واپس نہیں کر سکتا۔ جس خواب میں تجھ کو دھکے مل رہے ہیں اسی خواب کو میں نے بھی دیکھا ہے۔ اللہ جل جلالہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ کو دور کیا اور میری طرف دیکھ کر بولے، تو نے میری بیٹی کو ٹھکانہ دیا ہے، تجھے اور تیری نسل کو جنت مبارک ہو۔
پارسی کہنے لگا میں تو کلمہ پڑھ کر ایمان لا چکا ہوں اور الحمدللہ اب میں مسلمان ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اولاد پر احسان کیا اور میری اولاد غریبی کی وجہ سے اس احسان کا بدلہ نہ چکا سکی تو قیامت کے روز میں اس احسان کا بدلہ چکاؤں گا۔